قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ قرآن کلام ہے اور کلام لہجے کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی نبی کے 4 کاموں میں سے ایک کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ یا اللہ، جو عربی جانتا تھا وہ قرآن پڑھ لیتا، یہ نبی کو قرآن پڑھ کے سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن پڑھ کے سنائیں گے پیغمبر، جو بھی عربی سمجھتا ہے وہ قرآن پڑھ لیتا، لیکن پیغمبر اکرم کو ایک کام دے کر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے سنائیں گے۔ کیوں یہ سنائیں گے؟ اس لیے کہ یہ کلام ہے اللہ کا، اور جس نے اللہ کو بولتے ہوئے سنا ہو وہی بتائے گا لہجہ کیا ہے۔ بھئی آپ اگر کوئی بھی عبارت لکھیے اور اس لہجے کے بغیر پڑھیے تو اس کا مطلب لہجہ مطلب بدلتا رہتا ہے۔ اب لفظ دیکھیے نا، آپ آ گئے، اس کو لہجہ بدل کے پڑھتے رہیے، اس کا مطلب بھی بدلتا رہتا ہے۔ آپ آ گئے لکھ لیجیے سیدھے سیدھے اور پھر اس کو پڑھیے، آپ آ گئے۔ جس کا انتظار تھا اس کے لیے بولا جائے گا تو کوئی اور لہجہ ہوگا، اور جس کا انتظار نہیں تھا موٹا پک پڑے تو اس کے لیے کچھ اور بولا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دسترخوان لگا اور کھانا تو کسی اور کا تھا، اور کوئی ایک صاحب ہیں کہ جنہیں خوشبو آ جاتی ہے، تو ایک جیسے ہی دسترخوان پہ وہ بھی نظر آئے تو پھر اب جو کہا جائے گا آپ آ گئے اس کا لہجہ کچھ اور ہوگا۔ بھئی آپ کو تو ویسے ہی انتظار ہوتا ہے کہ کہیں کھانا لگے تو آپ پہنچیں۔ بلایا تھا 10 بجے، آ رہے ہیں 12 بجے، تو پھر تنبیہی لہجے میں کہا جائے گا کہ آپ آ گئے۔ اب یہ لفظ ایک ہی ہے لیکن لہجہ بدل کر مفہوم بدلتا رہے گا، مطلب اس کا تبدیل ہوتا رہے گا، پھر ایک مطلب نہیں ہوگا۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ کن سے ناراض ہے اور اللہ کن سے خوش ہے؟ اللہ کا لہجہ جو جانتا ہوگا وہی بتائے گا کہ اللہ کن سے ناراض ہے۔ ضرورت ہے محمد اب اس لہجے کو دیکھئے، قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے حبیب، اس کی گونج رقم کیے گا، کہہ دو میرے حبیب وہ اللہ احد ہے۔ وہ اللہ احد ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ کا تصور ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ کوئی ایک آدمی کو ڈھونڈ کے بتائیے جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ کوئی اپنے ہاتھوں کے بنائے وہ اللہ کو مانتا ہے، کوئی اپنے مرشد کے اللہ کو مانتا ہے، کوئی اپنے پیر کے اللہ کو مانتا ہے، کوئی علی کے اللہ کو مانتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو اللہ نہ مانتا ہو دکھائی دے، کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اللہ ماننے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کس اللہ کو ماننا چاہیے اور کس اللہ کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ اس کے مزاج کے اندر تھا کہ ہر کمال کے آگے جھکتا تھا۔ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہر کمال کی طرف یہ راغب ہوتا ہے۔ ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہم کمال جو ہیں، کمال طلب ہے، کمال پسند ہے۔ اب کوئی علم کو کمال سمجھتا ہے تو اہل علم سے وہ دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک شہرت کمال ہے تو مشاہیر سے تعلقات بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک تقوی پرہیزگاری کمال ہے تو تصوف والوں سے اور اولیاء الہی سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک پیسہ کمال ہے تو صاحبان ثروت سے اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، کسی کے نزدیک حسن ظاہری کمال ہے تو حسینوں کے دروازے پر دکھائی دیتا ہے۔ جس کے نزدیک جو کمال ہے وہ اس طرف راغب ہو رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ نے اس گھر میں سارے کمالات کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ محمد محمد۔ ہر طرح کا کمال اس گھر میں اللہ نے قرار دیا۔ شہرت اس گھرانے کی ایسی ہے کہ یہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہمیں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے بتائے۔ سوالات، مشکل سوالات ترتیب دے کے 27 سوالات کچھ لوگوں نے شرارت کی کہ جا کے علی سے پوچھیں گے، اور مشکل ترین سوالات
اور جب 10ویں 12ویں سوال پر الجھنے لگے اور بھولنے لگے تو مولانا نے فرمایا سوال میں بتاؤں سوچیے کیا ہے اور پھر اس کے جوابات بھی بتاؤں گا. تو علم کا عالم اس زمانے میں یہ ہے. حسن ظاہری کا عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو ظاہری کا حسن کیا ہوگا. ہر اعتبار سے کمال پر یہ قرآن. اب یہ انہیں اللہ کہتا ہے قل میرے حبیب تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. جس اللہ کو تم تلاش کر رہے ہو وہ احد ہے. اس کو گنتیوں میں نہیں لانا, اس کو گنتیوں میں نہیں لانا. وہ احد ہے, واحد نہیں ہے, احد ہے. لہذا اللہ الصمد. اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے, بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی اعتبار سے محتاج نہیں ہے. وہ جسم نہیں رکھتا اسی لیے کیونکہ وہ محتاج نہیں. محتاج ہوتا تو جسم رکھتا, جسم رکھتا تو محتاج ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسم کیونکہ مکان کا محتاج ہوتا ہے اور مکان ایک جگہ مخصوص جگہ کو کہا جاتا ہے, لہذا یہ محتاج مکان ہے. جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں, وہ سمجھ نہیں. وہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا. دیکھنے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے محدود کر دیا اپنی آنکھوں میں. وہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا. البتہ ایک تعداد ہے جنہیں اللہ دیکھنے کا شوق ہے اور مجھے ان سے تھوڑا سا پیار بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں جی قیامت میں اللہ دیکھنے کو ملے گا. سبحان اللہ. جب قیامت ہوگی تو اللہ دیکھا جائے گا, اللہ دیکھا جائے گا. اچھا مجھے ان سے اس لیے پیار ہے کہ کم سے کم اپنے مزاج سے تو بتا رہے ہیں نا کہ یہ طبیعت میں انتظار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں واہ واہ. کچھ ناممکن کے منتظر ہیں, ممکن کے منتظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد. مجھے اللہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا. میں جلدی عرض کر رہا ہوں, اللہ جو دیکھنے میں نہیں آ سکتا وہ اس وجہ سے اللہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا کہ ہم ان آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے. کوئی حدیث سے پوچھے کہ اللہ کو کیسے دیکھا ہے, سبحان اللہ. میں نے بغیر اللہ دیکھے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں کی. مگر اللہ کو ان چشمے سر سے نہیں دیکھا جا سکتا, چشمے جان سے دیکھا جا سکتا. جان کی آنکھوں کو کھولو تو اللہ نظر آ جائے گا. مولا کا فرمان ہے موجود ہے. اور اللہ کو دیکھا اس لیے نہیں جا سکتا. توجہ آپ کی بھرپور چاہیے کہ رویت کے لیے اور دیکھنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ 3 شرطیں نہیں ہوگی کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی. سب سے پہلی شرط اگر کسی کو بھی دیکھنا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر فاصلہ نہیں ہوگا ہم نہیں دیکھ پائیں گے. سبحان اللہ. اپنی آنکھ سے قریب کر لیجیے, اپنے ہاتھ کو ابھی پوچھیے کیا ہے. ایک مخصوص فاصلہ, ایک محدود فاصلہ. فاصلے میں جب تک چیز نہیں آئے گی دیکھنے میں نہیں آئے گی. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے گردن سے قریب فاصلہ کہاں ہے ہمارے ساتھ. تم مجھ سے دور ہو, میں تم سے دور نہیں ہوں. دوسری شرط دیکھنے کے حوالے سے عزیزان اکرامی وہ یہ ہے کہ نور ظاہری ہونا بھی ضروری ہے اور نور باطنی ہونا بھی ضروری ہے. آنکھوں میں نور نہیں, اندھے ہیں, نابینا ہے, یہ نہیں دیکھ پائیں گے. آنکھوں میں نور ہے, باہر روشنی بجھی ہوئی ہے جیسے ابھی کچھ دیر بعد نہیں دیکھ پائیں گے. تو معلوم ہے کہ 2 طرح کے نور ہونا ضروری ہے کسی کو دیکھنے کے لیے, نور باطنی اور نور ظاہری. میرے مولا علی کا جملہ سنیں, اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 طرح کے ہادی قرار دیے ہیں, ہادی باطنی, ہادی ظاہری. ہادی باطنی عقل کو کہا جاتا ہے, ہادی ظاہری نبی رسول اور امام کو کہا جاتا ہے. اچھا جن کا ہادی باطنی نہیں ہے انہیں ہادی ظاہری بھی کام نہیں آتا. عقل جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہادی ظاہری بھی کام نہیں کرے گا. ہادی ظاہری موجود ہے, ان کے ہاں عقل نہیں ہے, لہذا کوئی فائدہ نہیں. تو اتنا تو مجھے کہنے دیجئے نا کہ جو علی کو نہیں مانتا دلیل ہے کہ اس کی عقل نہیں ہے. جو کمالات کو دیکھنے کے باوجود کمال کو نہ مانے اس کا مطلب یہ کہ عقل ہے باطنی اور ہادی باطنی اس کا نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے, مزہ نہیں آیا اس میں مجھے پڑھنے میں مجھے ہو آپ کو سننے میں کیا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد. ایک اور صلوات عطیہ کریں. علی اولاد علی بلند تر صلوات.
میری طرف ہے آپ یہ بہتر ہو گیا. آنکھوں کا نور نہیں ہے جب بھی نہیں دیکھ پائیں گے, باہر کے ظاہری نور نہیں ہے جب بھی نہیں دیکھ پائیں گے, اور نور کو نور نہیں دیکھ سکتا. بالخصوص اگر جس نور کو دیکھا جا رہا ہے وہ نور غالب ہو اس نور پر جو دیکھنے والا نور. بھئی آنکھیں چودھی آ جاتی ہیں نا, بڑا نور اگر سامنے آ جائے تو آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آنکھیں چودھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہے نور السماوات والارض. ہم سورج نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کو کیا دیکھیں گے؟ جملہ دوں آپ کی ولایی سماعتوں کے لیے جملہ کہوں, سورج جناب زہرا کی قدموں کی دھول ہے. جو سورج نہیں دیکھ سکتا وہ فاطمہ کے اللہ کو کیا دیکھے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ عقیدت میں نہیں کہا, اس میں پوری حدیث ہے. بحر الانوار میں اللہ مجید سے لکھا ہے کہ اللہ نے جب پوری کائنات کو بنانا چاہا تو پنجتن سے کائنات بنائی ہے. اللہ نے زمین بنائی ہے حسن کے نور سے, اللہ نے آسمان بنایا ہے حسین کے نور سے, اور جب اللہ نے سب بنا لیا تو اندھیرا تھا, فاطمہ کے نور سے چاند اور سورج بنایا ہے. حدیث ہے اس کے اوپر, صلوات پڑھے محمد والے. سیدہ کی عظمت اور فرمائے تو اللہ کو کیا دیکھے گا بھائی؟ اللہ دیکھنے میں نہیں آ سکتا. ایک جملہ محسوس کریں گے, صفاتی تجلی دیکھی تھی حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے اوپر, پوری امت کو لے کے گئے تھے, بڑا شوق تھا انہیں اللہ دیکھنے کا. یہ مر گئے, ہر خواہش میں دم نکلے والی بات, پورے مصرے نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ ممبر ہے. اللہ دیکھ رہا ہے بھی, اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ لے گئے, ہم بغیر دیکھے مانیں گے نہیں. یا اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دکھا کہ تو ہے. ایک مرتبہ اللہ کی صفاتی تجلی ہوئی کوہ طور کے اوپر, تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور امت مر گئی. جتنے لوگ دیکھنے گئے تھے نا وہ واپس نہیں آئے کہ ہم نے کیا دیکھا. حضرت موسیٰ پہ اللہ کی صفاتی تجلی ہوئی تھی, صفاتی تجلی دیکھی تھی اللہ کی حضرت موسیٰ نے. تو 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھ لیتے تھے. میں جملہ تکرار کروں گا, 30 میل کے فاصلے سے حضرت موسیٰ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی اللہ کی صفاتی تجلی دیکھ کے. حدیث ہے بھائی, یہ مولا علی کی حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ بات کر رہی ہے مولا کا فرمان ہے. حضرت موسیٰ کی پھر رویت اتنی اونچی ہو گئی تھی, دید اتنی گہری ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے کیونکہ اللہ کی صفاتی تجلی دیکھی تھی تو 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر, تاریک رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھتے تھے موسیٰ. اور کیا آپ نے, حضرت موسیٰ اگر اللہ کی صفاتی تجلی دیکھیں تو ان کا نور اتنا بڑھ جاتا ہے جس محمد مصطفیٰ نے ذاتی تجلی دیکھی ہو. لہذا نبی مکرم آنکھیں بھی بند کیے ہوئے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے, سرکار سوئے ہوئے بھی ہوتے تھے تو دیکھتے تھے. اس میں احادیث ہیں, سرکار دو جہاں کا آنکھیں بند کرنا بھی نبی مکرم لوگ سمجھتے تھے کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جی اہل سنت کی آگے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی صبح کہتے تھے رات کو تم نے یہ کام کیا, رات کو تم نے وہ کام کیا, تو فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. حضرت نے فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے مت ملاؤ, ہم سو رہے تھے مگر سب دیکھ رہے تھے کہ تم کر کیا رہی تھی. اور ایک مرتبہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور صفوں میں, پچھلی صفوں میں کوئی ایسا کام ہوا کہ جس کو نبی کو پسند نہیں تھا, تو حضرت نے نماز جماعت کے بعد انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو سمجھتے تھے آپ نے دیکھا نہیں, آپ تو آگے رخ کیے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد. اور بہتر صلوات دیا کریں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, وہ کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. رشتے اللہ نے ختم کر دیے, اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اس لیے کہ رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے.
اور فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو بھی رشتہ داری سے مبرہ کر دیا اور اپنے نبی کو بھی کہہ دیا وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ، میرا محمد اگر ہے تو رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ تو جناب سیدہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کو مخاطب کر کے روزانہ سلام کرتی تھی، جب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سلام کیا تو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا تم نے مجھے بابا کیوں نہیں کہا؟ بابا آج ہی تو آیت نازل ہوئی ہے کہ میرا محمد کسی کا بابا نہیں ہے۔ فرمایا یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے۔ لقن صاحب بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں، سلمان پڑھے ذرا محمد والا۔ لقن صاحب بڑا حسین جملہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم سیدہ کے آنے پر جو کھڑے ہوتے تھے وہ بیٹی کے رشتے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، نبی کے رشتے سے کھڑے ہوتے تھے۔ اور فرما رہے ہیں نبی مکرم سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ اس لیے لیتے تھے کہ جیسے دین پہنچانا واجب ہے ایسے ہی فاطمہ کی مودت پہنچانا واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى لم یلد ولم یولد، نہ یہ کسی کا باپ ہے نہ یہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور عزیزان اکرامی، میں نے ابتدائی بیان کے اندر آج کا بیان بھی آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک آزمائش تھی، آپ کی بھی میری بھی، کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں، ایسا ہی ہے، طے شدہ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ حتیٰ لوگوں کے تو بولنے کا اسٹائل ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کو پیار ہوتا ہے وہ ایسے بولتا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ توحید سے عشق ہے۔ جب سورہ توحید سے مولا علی کو عشق ہے تو سورہ توحید میں جو اللہ کی خالقیت کی صفات ہیں علی میں وہ مخلوقیت میں آئیں گی۔ بھئی میں کچھ محتاط وادیوں سے گزر رہا ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد وعلى وہ جو بحیثیت خالق اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق میں علی کے اندر آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آپ نے نبی نے، میں ایک جملہ کہا اسے بھی بہتر کروں کہ نبی نے ساری زندگی قدم قدم پر، لمحے لمحے میں، ہر آن ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر مولا علی کی ولایت پہنچائی، اور ایک دفعہ نہیں، جب جیسی انداز کو چاہا نبی نے اس کو اپنا کر مولا علی کے عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کیا، مثالوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے۔ اور کیا خوب کہا ایک سنی عالم دین جناب سائن چشتی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں، فیصلہ آباد والے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ کبھی ہوا ہی نہیں کہ علی نبی سے علیحدہ ہوئے ہو اور نبی نے خود کو علی سے علیحدہ کیا ہو۔ جی سایہ نہیں تھا پیغمبر کا، اس پہ بڑی حسین بحث ہے، کبھی اور ہوگا کہ پیغمبر اکرم کا سایہ نہیں تھا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے پیغمبر کا سایہ نہیں تھا، پیغمبر کا وجود بھی معجزہ تھا، پیغمبر کا بدن بھی معجزہ تھا۔ یہ معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ سب کے سائے اتر رہے ہیں نا آپ کے برابر میں، پیغمبر اکرم کا سایہ نہیں تھا۔ ایک جملہ کہہ لوں تبرکاً، 10 علتیں بیان کی ہیں، ہم نے اشرا پڑھا تھا شمائل النبی کے اوپر، نبی کے حلیے پر، نبی کے وجود بدن مبارک پر ایک اشرا پڑھ چکا ہوں۔ اس میں مولا علی کی ایک کیسے حدیث ہے، یہ مولا سے فرمان ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اور ایک سنی عالم دین نے اور بہترین جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی کان ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ الظِّلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سائے کا سایہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔